موضوع الدرس في بيان في عظمة الله تبارك وتعالى سبحانه سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة الله تعالى لهم به. اب اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ سابقہ آیات میں بیان فرمایا تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم، اور ان کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس. تو اب اسی کی اللہ تبارک و تعالی اپنے مومنین کو بشارت دیتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے ہر حال میں تمہیں حاصل ہوگا، کائن لا محالتا، وہ ہر حال میں تمہیں ملنا ہے، جنت بھی اور اس کی نعمتیں بھی، چونکہ اس کی بشارت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت دی ہے کہ قیامت میں ان کے لیے اللہ کی نعمتیں ہوں گی، اللہ کی جنات ہوں گی، اور ایسی نعمتیں جو دائمی ہیں، جو ابدی ہیں، جو کبھی زائل نہیں ہوں گی، کبھی فنا نہیں ہوں گی. اب اللہ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین مکہ کو فرمائیں قل یا محمد لہؤلاء المشرکین من کفار قریش، یہ جو کافر ہیں قریشی مشرک ہیں ان کو آپ فرمائیں لا اسألکم علی ھذا البلاغ والنصح لکم ما لا تعطونیہ وانما اطلب منکم ان تکفوا شرکم انی وتذرونی ابلغ رسالات ربی. آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں چاہتا اس تبلیغ پر، اس نصیحت پر جو میں تمہیں دین کے لیے کر رہا ہوں. وَإِنَّمَا أَطْلُبُ مِنْكُمْ، میں تم سے صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے شر سے باز آ جاؤ اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. ابلغ رسالات ربی، تاکہ میں اپنے اللہ کا پیغام پہنچاؤں. إِن لَّمْ تَنصُرُونِي فَلَا تُؤْذُونِي بِمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُم مِّنَ الْقَرَابَةِ، اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے ہو نہ کرو، لیکن مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ. کم از کم تمہارے اور میرے درمیان قرابت ہے، رشتہ داری ہے. یاد رکھو یہ قرابت، یہ رشتہ داری بدل نہیں، معاوضہ نہیں ہے، تو شرم دلانے کی بات ہے. جیسے بندہ کہتا ہے یار کچھ بھی ہو لیکن میں تمہارا رشتہ دار تو ہوں نا،
تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے، نصرت نہیں کر سکتے، اسلام نہیں لا سکتے، تو اپنے شر سے مجھے محفوظ رکھو۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ بن عبد الملک بن میسرۃ قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه سأل عن قوله تبارک وتعالی الا المودة في القربى فقال سعید بن جبیر قربى آل محمد۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ الا المودة في القربى، قربہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ انہوں نے کہا قربہ سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ وقال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا عجلتا، تم نے جلدی کر دی ہے، صرف اس سے آل نہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن بطن من قریش الا كان له فيهم قرابة وقال الا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة انفرد بالبخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم نے جلدی کر دی ہے۔ الا المودة فی القربى کا معنی صرف حضور کی آل اولاد نہیں، بلکہ مکے میں سرزمین مکہ کے اندر مشرکین جو تھے، قریش جو تھے، ان کا کوئی خاندان، کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں حضور کی رشتہ داری نہ بنتی ہو۔ کیونکہ سب سے پہلے یاد رکھیں قبائل، سب سے پہلے شعب ہوتا ہے، شعب کے بعد قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کے بعد اشاعر ہوتے ہیں، اشاعر کے بعد بطن ہوتے ہیں، بطن کے بعد فخذ ہوتے ہیں، فخذ کے بعد فصیلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا بڑا گھر نہیں، کسی نہ کسی طرح حضور کی رشتہ داری۔ تو یہی بات حضور نے فرمایا کہ کم از کم رشتہ داری کا تو تم بھی احترام کرتے ہو، چلو ایمان نہ لے آؤ تو رشتہ داری کا ہی حیا کر لو، شرم کر لو۔ ورواه الامام احمد بن يحيى القطان شعبۃ به وكذا رواه عامر الشعبي والزهاق وعلي بن ابي طلحه والوفي ويوسف بن مهران وغير واحد من ابن عباس رضي الله عنهما مثله، انہوں نے بھی یہی تفسیر کی۔ وبه قال مجاہد وإكرامة وقتادة والسدي وابو مالك عبد الرحمن زید بن اسلم وغیرهم، ان سب نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ قربہ کا معنی یعنی حضور کی جو ان سے خاندانی قرابت تھی۔ وقال الحافظ ابن القاسم الطبراني حدثنا هاشم بن القاسم بن زيد الطبراني وجعفر الكلاني كلامسي قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شريك بن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اسألکم علیہ اجرا الا ان تبدونی فی نفسی لقرابتی منکم وتحفظوا القرابۃ بینی و بینکم۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا مشرکین مکہ کو کہ میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تو میں تو اللہ کا دین اللہ کی رضا کے لیے پیش کر رہا ہوں، لیکن کم از کم تم میری رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے ایذا نہ پہنچاؤ۔ وروى الإمام محمد بن حسن بن موسى قال حدثنا قزعة يعني بن سويد بن رياض بن نبي عن مسلم بن إبراهيم بن قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح المجاهد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا، میں جو معجزے لے کے آیا، جو آیات بینات لے کے آیا، جو میں نے ہدایت کے لیے محنت کی، دعوت دی، مجھے کوئی تم سے بدلہ نہیں چاہیے۔ الا ان توعدوا اللہ تعالی وان تقربوا الیہ بطاعتہ، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرو، مجھے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وهكذا روى قتادة عن البصري مثله وهذا كأنه تفسير بقول صادق
كأنه يقول إلا المودة في القربى أي إن لم تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية سعيد بن ما معنى أنه قال معنى ذلك أن تودوني في قرابتي اے تحسنوا الیہم وتبروہم. یاد رکھیں اب 3 قول ہو گئے. ایک قول یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میں اپنی دین اپنی تبلیغ تم سے کوئی بدل کوئی معاوضہ نہیں چاہتا مگر تم میری رشتہ داری کا لحاظ کرو. کیا مانا لم تنصرونی فلا تؤذونی، اگر تم میری نصرت نہیں کر سکتے تو مجھے ایذا بھی نہ پہنچاؤ. ایک ترجمہ یہ. اور بعد مفسرین نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کیا مانا میں تو یہ چاہتا ہوں تم ایسے عمل کرو ایسے خیر والی باتیں کرو تو قربکم الی اللہ زلفا تاکہ تمہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں اللہ کی اطاعت کر لو. اور تیسرا معنی یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انہ کہنی ان تحسنوا الیہم وتبروہم کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا لیکن رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے تم کچھ تو احسان کرو اور کچھ تو فرما برداری اور بہتری اور بھلائی کا کام کرو. وقال سدین بن دیلم قال لما جاء بعلی بن الحسین رضی اللہ عنہ اسیرا فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة. فقال له علي بن الحسين رضي الله عنه أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال أقرأت آل حميم؟ قال قرأت القرآن ولم أقرأ آل حميم. قال ما قرأت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال وإنكم لأنتم هم؟ قال نعم. وقال أبو إسحاق السبيعي سألت عمرو بن شعيب عن قوله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقال قرب النبي صلى الله عليه وسلم. رواہما ابن جریر. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے لایا گیا فَأُقِيمَ عَلَى دَرَجِ دمشق دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں پہ ان کو کھڑا کیا گیا. قام رجل من اہل الشام ایک شامی آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ الحمدللہ الذی قتلکم واستاصلکم وقطع قرن الفتنۃ. اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے خاندان کو قتل کر دیا مٹا دیا اور تمہارا جو فتنہ تھا اس کو ختم کر دیا. فقال له علی بن الحسین. علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی بن الحسین نے فرمایا قرأت القرآن؟ اے بندے تم نے قرآن پڑھا ہے؟ قال نعم. قال اقرأت آل حمیم؟ تم نے سورۃ آل حمیم پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے لیکن ولم اقرأ آل حمیم آل حمیم میں نے بھی پڑھا. قال ما قرأت قل لا. اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے کہ تو سارا پڑھا ہے. آپ نے فرمایا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس نے کہا وانکم لانتم هم؟ کیا وہ قربا تم ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہم حضور کے سب سے قریب ہیں. وقال ابو اسحاق السبيعي سألت عمرو بن شعيب عن قوله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال قرب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. علی بن الحسین جو ہے نا یہ نام ہے زین العابدین کا، یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں. تو جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے تو ان کو قید کر کے لایا گیا شام، چونکہ شام پر جو ہے یزید کی حکومت تھی.
جب ان کو لایا گیا تو شام میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، تمہارا خاندان قتل ہو گیا، ورنہ خدا جانے کیا ہوتا۔ تو حضرت علی ابن الحسین نے پھر یہی آیت پڑھی، اس نے کہا کہ کم از کم ہماری مدد نہیں کر سکتے ہو تو ایذا تو نہ پہنچاؤ۔ تو انہوں نے کہا الا المودۃ فی القربى سے آپ لوگ مراد ہیں؟ اس نے کہا اور کون مراد ہے؟ یعنی جن سے حضور کی قرابت ہے، تو اولاد سے زیادہ قرابت کن کی ہوتی ہے؟ تو باقی قریش سے بھی قرابت ہے اور آپ کی آل اولاد سے بھی قرابت ہے، وہ بھی تو آپ کی اولاد ہے، وہ بھی تو قربا ہے۔ تو حضرت علی ابن الحسین نے وہاں یہ آیت پڑھ کے حق بات جو ہے سمجھائی، لیکن جب مخالفت ہوتی ہے نا جی اللہ معاف کرے، پھر آدمی صحیح بات سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، یعنی اتنا بڑا ظلم ہوا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا، وہ باغی ہے، باغی کو مارنا چاہیے۔ اچھا پھر خدا کی شان دیکھو کہ اس کے بعد جب مختار ثقفی آیا، اس نے بھی پھر انہی کے ساتھ وہی کیا جو قاتلان حسین تھے، اس نے بھی ان کے اسی طرح سر کاٹ کے انہی سیڑھیوں پہ آگے پھینکے جہاں حضرت حسین کا سر رکھا گیا۔ اور جب حضرت حسین کے قاتل شمر ذی الجوشن، اصل فتنہ پرور تو یہ تھے نا ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن، تو جب اس کا سر کاٹ کے دمشق کی مسجد کی سیڑھیوں پہ ڈالا گیا تو اللہ نے اپنی قدرت کا تماشا دکھایا کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ ایک سانپ آیا اور وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہاں سے آ گیا۔ ابھی مسجد کی سیڑھیاں ہیں، اتنی اونچی جگہ ہے، صاف ہے، لیکن ایک سانپ آیا تو فوراً اس کے ناک کے نتنے سے اندر داخل ہو گیا۔ اسی طرح ابن زیاد کے ساتھ ہوا۔ تو وہاں ایک شخص کھڑے تھے وہ رو پڑے، انہوں نے کہا ظالمو، جو کچھ تم نے یاد ہے حسین جب شہید ہوئے تھے تو تم ظالموں نے اپنی لکڑی کے ساتھ ان کے ناک میں لکڑی گھسا کے کہا تھا کہ اچھا تم حسین ہو۔ آج اللہ نے اس کا بدلہ دیا ہے کہ تمہارے ناک میں اللہ نے سانپ بھیج کے گھسا دیا۔ تو یہ تو ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ قتل انسانی جو ہے نا جی، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ بشر القاتل بقتل ولو بعد حین، جو بندہ کسی کو بے گناہ قتل کرے اس کو کہہ دو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے، تیار رہو۔ جو کسی کو قتل کرتا ہے وہ قتل ہوتا، یہ تو نظام ہے اللہ۔ اور قتل انسانی اتنی بڑا ظلم عظیم ہے کہ آپ قرآن میں پڑھیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم خالداً فیہا، اسی میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہے اس پر، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے بڑا اہانت والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، اس کے خون کی قیمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ تو جب کسی انسان کو ناحق قتل کیا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، تو کتنی سزائیں؟ اللہ نے فرمایا جزاؤہ جہنم، کافی ہے۔ جب جہنم میں چلا گیا باقی کیا رہ گیا؟ اچھا پھر صرف یہ نہیں جہنم کا، خالدن، ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے علماء کا اس آیت پہ بڑی بحث ہے کہ بھئی جہنم میں تو کافر ہمیشہ رہے گا نا، قاتل جو ہے وہ گناہگار ہے لیکن کافر تو نہیں ہے، تو خالدن کیسے آیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟
تو اس پر علماء اور مفسرین کرام نے جواب دیا ہے کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے اور قتل کرنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، جائز سمجھتا ہے، وہ کافر ہو گیا، ہمیشہ رہے گا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کبھی لفظ جو ہیں وہ تشدید کے لیے ہوتے ہیں، وعید کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ اس اللہ کے عذاب سے وہ ڈر جائے اور آئندہ قتل سے باز آ جائے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں جس نے حج نہیں کیا من کفر، اس نے کفر کیا۔ وہ حالانکہ حج نہ کرنے سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، لیکن کبھی تشدید تو اس لیے فرمایا جزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اور اس کے بعد وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب بھی، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت بھی۔ اچھا جہنم میں تو چلا گیا، اور کیا نہیں فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اس کے لیے ہم نے اہانت والا عذاب تیار کر کے رکھا۔ ایک مسلمان کو بلا گناہ قتل کرنا کو مذاق تھوڑی ہوتا۔ تو آج کل تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خون مسلم اتنا ارزاں ہو گیا ہے کہ ہر آدمی وہ اس کو قتل کر رہا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے۔ اور حضور صدق رسول اللہ، میرے محبوب نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا قتل عام ہو جائے گا، لا یدری القاتل، قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں قتل کیوں کر رہا ہوں، ولا یدری المقتول بما قتل، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں ہوگا یار مجھے کیوں مارا گیا، میرا کیا گناہ تھا، میں تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج دیکھیں وہ حضور کا فرمان آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح میرے پاک نبی رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اللہ قتل مسلط کر دیتے۔ آج دیکھ لیں، یعنی اریانی، فحاشی، بے حیائی کی کوئی قسم باقی ہے جو تمہارے ملکوں میں نہیں ہے؟ آج ہماری بیٹیاں وہ لباس پہنتی ہیں کہ انگریز جو ہے نا یہودی عورت بھی شرما جائے۔ آج ہمارا مسلمان وہ شکل بناتا ہے، وہ لباس بناتا ہے، وہ اپنی حیت بناتا ہے، کبھی کاؤ بوائے بنے ہوا ہے، کبھی گلے کے اندر سونے کی چین ڈالی ہوئی ہے اور نیچے دل لاکٹ بنا ہے جس پہ دل کا نقشہ بنا ہوا ہے، اور ہاتھ کے اندر سونے کی زنجیر ہے اور کانوں کے اندر بالے ہیں۔ ایمان سے کہیں یہ انسان ہے؟ انہی پہ حضور نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال والمتشبہات من النساء، اللہ ان مردوں پہ لعنت کریں جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں، اور اللہ ان عورتوں پہ لعنت کریں جو مردوں کی شکل بناتی ہیں، اسی طرح کٹنگ کراتی ہیں، اسی طرح بال بناتی ہیں، اسی طرح جین پہنتی ہیں، اسی طرح بالکل چھوٹے ہلکے سے شرٹ پہنتی ہیں، اور ایسے انداز میں چلتی ہیں کہ کوئی نوجوان لڑکا کیا چلے گا۔ آج وہ تمہارے سامنے ہے جو حضور نے فرمایا تھا تمہارے سامنے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا علامات قیامت میں کہ ایک بندہ اپنے دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ دوست کوئی حکم کر دیں وہ تعمیل کرے گا لیکن ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ آج دیکھ لیں وہ تمہارے سامنے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا ہے۔ کیا مانا؟ پہلی امتوں میں لواطت عام تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا کہ لوگ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ اچھا اسی زمانے میں مرد جو ہے وہ عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے، راستوں میں بیٹھتے تھے، ہر گزرنے والے پہ سیٹی مارتے تھے، کسی کو پتھر پھینکتے تھے، کسی کی مذاق اڑاتے تھے، کسی کا ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے تمہارے ملک میں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ قتل کر گیا، نہیں، لازم اس نے بھی قتل ہونا ہے۔
لازم اس کو بھی سزا ملنی ہے اور مل کے رہنی ہے. 4 دن دیر سے ملے الگ بات ہے. فرعون کو کتنا عرصہ نہیں ملی, نمرود کو کتنا عرصہ نہیں ملی, ابو جہل کو کتنا عرصہ سزا نہیں ملی. یعنی جو براہ راست میرے پاک نبی سے ٹکراتا رہا, سرکار دو عالم سے ٹکراتا رہا, کتنے عرصہ زندہ رہا, کتنے عرصہ مکے کا سردار رہا. یہ کوئی بات نہیں ہوتی, اس کا اپنا ایک نظام ہے, اور جب وہ پکڑتے ہیں تو پھر دیر نہیں لگتی. اب آپ یعنی تاریخ عالم میں دیکھ لیں اور کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور پاک نے جتنی قیامت کی نشانیاں بتلائی تھیں وہ علامات صغرا تو سب پوری ہو گئی ہیں, باقی تو کبرا بڑی نشانیاں باقی ہیں. حضور نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پاؤں ننگے, سر ننگے, بکریوں کے چرانے والے اپنے بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے. وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی, وہ کہے گا میں اس سے بھی اونچی بناؤں گا. دیکھ لیں آپ کے سامنے. اور آپ دیکھ لیں کہ مثلاً حرم کے سامنے ہیں, بلڈنگیں ہیں, ہوٹل ہیں, ٹاور ہیں, ان کے اندر آپ ذرا جا کے دیکھیں نا کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا کون سا فیشن ہے جو کر کے لڑکیاں نہیں پھر رہی. اللہ کے کعبے میں دیکھ لو کہ لڑکی کا کیا فیشن ہے, کیا لباس ہے. آپ اللہ کے کعبے میں لڑکی جو ہے وہ خود کیمرہ لے کے کھڑی ہے, فلم بنا رہی ہے. اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا. دشمن تو بڑا چالاک ہے نا, وہ تو کہتا ہے کہ بھی کوئی وہ ایک چیز کو عام کر دو اور ہر بندے کی ضرورت بنا دو. دیکھو نا جی, آج سے اگر 10 سال پہلے ٹیلی فون نہیں تھے, موبائل نہیں تھے, یہ انٹرنیٹ نہیں تھا, یہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں, تو کیا مر گئے تھے ہم. کاروبار زندگی تباہ ہو گئے تھے, برباد ہو گئے تھے, بینک بند ہو گیا, تجارت بند ہو گئی تھی, ٹیلی فون نہیں تھا. اس نے ایسا جال پھیلایا ہے کہ اب مسلمان ہے, عمرے پہ آیا ہوا ہے, کعبے میں کھڑا ہے, نماز طواف میں پڑھ رہا ہے, اور ساتھ میوزک لگا ہوا ہے جیب میں. یعنی اپنی نماز برباد, ساتھ سننے والوں کی برباد. اور بعض میوزک اتنے گندے میوزک ہیں, نعوذ باللہ, اتنے گندے میوزک ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. اور بعض موبائل پہ ایسے میوزک لگے ہوئے ہیں جو یہودی اور عیسائی اپنے گرجوں کے اندر سروس کرتے ہیں. اس وقت جو میوزک بجایا جاتا ہے وہ مسلمان کی موبائل میں ہے, اور وہ طواف میں بج رہا ہے, ریاض الجنہ میں بیٹھا ہے, جہاں آواز اونچی کرنے سے عمل برباد ہو جائیں گے وہاں گھنٹی آ رہی. ویسے پوچھو سبحان اللہ عاشق رسول اللہ سے, اور جی حضور نے بلایا ہے, ہم اسی لیے بلایا ہے کہ تم منہ کالا کر کے میرے سامنے آؤ, اسی لیے تمہیں بلایا ہے کہ داڑھی مڑوا کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ, اسی لیے تمہیں بلایا ہے کہ جہاں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں جب رحمت دو عالم پہ سلام پڑھنے کے لیے جاؤ, اپنے پاؤں آرام سے رکھو, تمہارے پاؤں سے دھپ کی آواز بھی پیدا نہ ہو کہیں اللہ پکڑ لے. یہ تو نص ہے نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ نے فرمایا ایمان والو خبردار, میرے نبی کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو, اور ایسے جب میرے نبی جا رہے ہیں تو ایسے نہ پکارو جیسے لوگوں کو پکارتے ہو کہ یا محمد یا محمد, ایسے نہ کہنا, خبردار. اس کی سزا کیا ہوگی؟ ان تحبط اعمالکم, جو تم نے نیکیوں کے عمل کیے ہیں, نمازیں, روزے, حج, زکات, صدقہ, سارے برباد کر دوں گا.
سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب کا زمانہ تھا، آپ مسجد نبوی میں کھڑے تھے، آواز آئی کہ دو آدمی بڑے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، حکم دیا کہ پکڑ کے لے آؤ ان کو لے آؤ۔ فرمایا من انتما، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا نحن من اہل الطائف، کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں اور زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ لو انتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، خدا کی قسم اگر آج تم مدینے والے ہوتے میں بیت مار مار کے تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں؟ علماء اور فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ جاتے ہیں نا جی حضور پاک پہ سلام پڑھنے کے لیے، ایک آدمی آگے سلام پڑھا رہا ہے اور پیچھے 20 آدمی چیخ رہے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اسی طرح جو طواف میں آپ کرتے ہیں کہ ایک آدمی آگے جا رہا ہے اللہم اور پیچھے 100 بندہ ہے اللہم، عورتیں ہیں تو وہ بھی اونچی آواز سے اللہم، یہ تو اعتدا ہے، اللہ اعتدا پسند نہیں کرتے۔ فرمایا دعا مانگنی ہے تو اللہ سے خفیہ مانگو، اللہ سے عاجزی سے مانگو، تضرع سے مانگو، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں ہو۔ یہ چیخ چیخ کے دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پکارو تو عاجزی سے اور خفیہ طریقے سے، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ حضرت زکریا نے اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب آپ نے بڑی آہستہ آواز سے اللہ کو پکارا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور پھر تمہارا رب تو وہ ہے جو تم اگر ماں کے پیٹ میں بھی کھڑے ہوگے جو مانگتے ہو وہ سنتا ہے دیتا ہے، تو زور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ایک روٹین ہے، بھیڑ ہے، چل رہی ہے، آ رہے ہیں، عمرہ شریف ہو رہا ہے، نہ طواف کا پتہ ہے کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے، نہ استلام کا پتہ ہے، نہ 2 رکعت پڑھنے کا پتہ ہے کہ یہ واجب ہے، نفل ہے، سنت ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، بس ٹھیک ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے السلام علیکم۔ اگر تم عمرے پہ 1 لاکھ روپے خرچ کر کے آتے ہو تو 2 روپے کی کتاب خرید کر نہیں پڑھ سکتے کہ بھی عمرہ کیا ہوتا ہے، احرام کیا ہوتا ہے، میقات کیا ہوتا ہے، حتیم کس کو کہتے ہیں، مقام ابراہیم کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، رکن یمانی کیا ہے، بین الرکنین کیا ہے، رکن عراقی کیا ہے، رکن شامی کیا ہے، زمزم کے بعد ہم نے کیا دعا کرنی ہے، استلام تاسے ہم نے کیسے کرنا ہے، صفا مروہ کے لیے ہم نے کون سے رستے سے گزرنا ہے۔ کیا تم 2 ریال خرچ کر کے ایک چھوٹی سی کتاب لے کے نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن ضرورت ہی نہیں، ہم نے تو لوگوں کو دکھانا ہے نا۔ جناب عمرے پہ گئے تھے، اچھا جناب بڑی مہربانی، جیسے گئے تھے ویسے بدھو واپس آ گئے، داڑھی منڈوا کے گئے تھے داڑھی منڈوا کے آ گئے، فائدہ کیا ہوا تمہیں آنے کا؟ بے نماز تھا واپس آ کے بے نماز ہے، بینکوں سے بزنس کرتا ہے سود کھاتا ہے واپس آ کے بھی وہی کاروبار کر رہا ہے، جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی، نہ تو بدلا نہ ہم بدلے، زمین بدلی زماں بدلا، مکین بدلی مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ ہو جی ہم عمرے پہ گئے، ہو جی سبحان اللہ کملی والے صد نے بلایا ہے مدینے پاک میں، سبحان اللہ جی روزہ دیکھ کے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اس لیے صبح اٹھ کے پہلے محمد کی سنت پہ اس طرح پھرواتا ہوں، لعنت ہے ایسی ٹھنڈ پڑنے پر۔ اتنا بڑا گستاخ کے داڑھی منڈا کے محمد کے سامنے جاؤ، او حضور کو دکھاؤ تو نہیں، یہی تو حضور کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو لحاظ کرو، میری مدد نہیں کر سکتے مجھے ایذا تو نہ دو۔ تو انہیں کوئی مذاق سے، وہ تو اتنا ادب کا مقام ہے کہ حضرت ابی ہریرہ جیسا عاشق رسول اللہ جو حضر میں سفر میں جس نے ساری زندگی میرے مدنی پاک کی صحبت میں گزاری ہے اور سب سے زیادہ حدیثوں کے بیان کرنے والا ہے، مسجد نبی میں بیٹھا حضور کی حدیث پڑھ رہا ہے،
وہ کوئی کتاب نہیں پڑھ رہا، ناول نہیں پڑھ رہا، کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، کوئی فلمی کہانیاں نہیں پڑھ رہا، کوئی ہیر رانجھا لیلا مجنوں نہیں پڑھ رہا، حدیث پڑھ رہا ہے۔ بی بی عائشہ کی آواز آئی حجرے میں، آپ نے فوراً اپنی باندی کو بھیجا کہ ابو ہریرہ کو کہو کہ لا تؤذی رسول اللہ۔ ابو ہریرہ کیا زور زور سے حدیث پڑھ رہے ہو، حضور کو ایذا مت پہنچاؤ، آہستہ پڑھو۔ تم ہو جناب بیٹھی ہیں حرم میں، گپیں لگ رہی، اچھا جی کیا حال ہے، اچھا تم کون سے ہوٹل میں ہو، اچھا جی کتنا کرایہ، اسی لیے آئے ہو حرم میں؟ کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی اللہ کے گھر کا ادب، کوئی روضہ رسول کا ادب، مسجد نبوی کا ادب، ریاض الجنت کا ادب۔ وہ تو بہت جگہ ہے کہ جہاں آدمی جاتے ہوئے کانپتا ہے کہ خدا جانے کیا ہوگا، کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے کہ میرے عمل سارے برباد ہو جائے۔ پرواہ ہی نہیں، بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، مسجد الحرام ہے، موبائل پہ کس سے کہانیاں ہو رہی ہیں، حرم میں بیٹھ کے بزنس ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، یورو کا کیا ریٹ ہے، ڈالر کا کیا ریٹ ہے، آج کی کیا ہے، سٹاک مارکیٹ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد میں بیٹھ کے بزنس کی بات کرے اس کو کہو لا بارک اللہ فی ربحک، اللہ تیری تجارت میں کبھی برکت نہ ڈالے، کہ یہ اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے بنے ہیں کہ بزنس کرنے کے لیے بنے ہیں؟ خدا کے لیے عمرے پہ آتے ہو، کوئی نماز کا فکر نہیں، صفوں کا فکر نہیں، صف ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی ہے۔ اچھا جنازے کا اعلان ہوگا، جہاں کھڑا ہے ستون ہل جائے گا، حاجی نہیں ہلے گا، یہ بھی نہیں دیکھتا بھی امام کس طرف کھڑا ہے، میں اس کے آگے تو نہیں پڑھ رہا، میری تو نماز بھی گئی۔ دیکھو نا اب مثلا جب جنازہ کھڑا ہوتا ہے امام اس طرف چلا جاتا ہے، نماز پڑھاتے ہیں اس طرف، جنازہ پڑھانے کے لیے چونکہ یہاں جنازہ لائیں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے رش میں، اس لیے جنازہ رکھا جاتا ہے جہاں اذان ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے مکبری کے آگے، یہاں سے امام وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب اس طرف امام کھڑا ہے، اس طرف میں جتنے لوگ آگے کھڑے ہیں امام کے ان کی نماز برباد ہو گئی۔ ہاں ادھر آگے کھڑے ہو کوئی بات نہیں، ادھر آگے کھڑے ہو کوئی بات نہیں، ادھر آگے کھڑے ہو کوئی بات نہیں، لیکن جس طرف امام کھڑا ہے امام سے آگے آنے سے تو نماز ختم ہو گئی۔ لیکن حاجی کو کیا ہے، جہاں وہ نے کہا جنازے کا لوگ وہیں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا اب آپ دیکھیں گے عشاء کے بعد دیکھ لو، عشاء کی نماز کا جب سلام پھرے گا حاجی وہی اللہ اکبر، اب جناب سنتیں شروع ہو گیا۔ خدا تمہیں ہدایت دے، طواف والوں کی جگہ ہے کہ سنتوں کی جگہ ہے؟ وہ تو طواف فرض پڑھتے ہوئے طواف رک گیا تھا، اب فرض کے بعد طواف چالو ہو جائے گا، تم رستہ روک رہے ہو، سب کا گناہ تیرے سر پہ آئے گا۔ ہٹ جاؤ پیچھے جا کے آرام سے سنت پڑھو، سکون سے جا کے سنت پڑھو۔ اچھا اذان کا وقت تھوڑے دیر پہلے صفے ملا کے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ طواف والے وہ پس جاتے ہیں، عورتیں مردوں کے ساتھ بیچاری پس جاتی، وہ کھڑا ہے سب بنا کے، بڑا ثواب حاصل کر رہا ہے جناب، دینے کا بھی ثواب نہیں ہے، طواف کے روکنے والوں کا الٹا گناہ ہوگا تیرے سر پہ۔ بھائی دور کھڑے رہو، طواف کھلا رکھو، جب تکبیر ہو آگے آ جاؤ، نماز پڑھ لو، سلام پھیرو، آرام سے پیچھے چلے جاؤ، جا کے سکون کے ساتھ تسبیحات پڑھو، سنتیں پڑھو، نفل پڑھو، پھر جب پڑھ لو پھر آگے طواف میں شامل ہو جاؤ۔ نہیں کون پوچھے، کون سیکھے؟ ہم ہر چیز سیکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بھی تو قربہ میں ہیں نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ثم قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا عبد السلام قال حدثني يزيد بن ابي زياد مقسم بن عباس رضي الله عنهما قال قالت الانصار فعلنا وفعلنا وكانهم فخروا
فقال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہما شک عبد السلام لأن الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم في مجالس فقال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ذلة فعزكم الله بي قالوا بلى يا رسول الله قال لم تكن ذلالا فهداكم الله بي قالوا بلى يا رسول الله قال فلا تجيبوني قالوا ما نقول يا رسول الله قال ألا تقولون ألم يخرجك قومك فأبيناك أن يكذبوك فصدقناك ألم يخذلوك فصدقناك قال فما زال يقول حتى جسوا على الركب وقالوا أموالنا في أيدينا لله ورسوله قال فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اس روایت میں آتا ہے اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا قالت الانصار مدینے والوں نے کہا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے مکے والوں کو پناہ دی ہم نے مکے والوں کو سینے سے لگایا ہم نے انہیں کیا کی ہیں. جب حضور کو پتہ چلا تو حضور آیا آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار اے انصاری لم تکن ذلۃ فاعزکم اللہ بی کیا تم کمزور نہیں تھے عاجز نہیں تھے اللہ نے میری وجہ سے تم کو عزت دی تمہیں غلبہ دیا. قالوا بلا یا رسول اللہ قال لم تکونوا ذلالا مجھ سے پہلے کیا تم گمراہی میں نہیں پڑے تھے فہداکم اللہ بھی اللہ نے میری وجہ سے تم لوگوں کو ہدایت دی. انہوں نے کہا بالکل یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اچھا پھر تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو تم بھی تو جواب دو نا میں نے تو بتایا ہے. انہوں نے کہا حضور ہم کیا جواب دیں. آپ نے فرمایا تم کیوں نہیں کہتے کہ الم یخرج کا قومک کہ جب مکے والے تیری قوم نے تجھے نکالا ہے تو ہم نے تمہیں پناہ دی ہے. اب الم یکذبوک جب انہوں نے تیری تکذیب کی ہم نے تیری تصدیق کی ہے. جب انہوں نے تیری شان میں کوتاہی کی ہم نے تیری مدد کی ہے. حضور کہتے گئے لیکن صحابہ سمجھ گئے کہ آج حضور غصے میں کہہ رہے ہیں نا یہ بات تو وہ فوراً اپنے گھٹنوں پہ گر گئے اور اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی ہمارا مال بھی سب اللہ کے رسول پہ قربان ہے. فنزلت قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى میں کچھ نہیں چاہتا لیکن میرے رشتہ داروں کا کچھ تو لحاظ رکھو. جو مکے سے آئے تھے وہ اس میں قریش تھے نا اس میں قریشی تھے حضور کی رشتہ داریاں تھیں اس کے اندر. لیکن یاد رکھیں یہ ضعیف ہے بے سند کے اعتبار سے اور پھر صحیحین بھی کیونکہ سمعنائم ہی انہیں قریب من هذا السیاق ولكن ليس فيه ذکر نزول هذه الآية وذکر نزول في المدينة فيه نزول سورة مكية وليس يظهر بين هذا السياق الله أعلم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں تقسیم غنائم حنین کے موقع پر بھی ایسی باتوں کا ذکر ہے لیکن وہاں اس آیت کا ذکر نہیں ہے اور یہ انصار کے قصے میں اس آیت کا ذکر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ آیت مکیہ ہے اور انصار کا قصہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پیش آیا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے کوئی مال دولت نہیں چاہیے کم از کم اتنا تو کرو کہ جو تمہارے میرے مابین رشتہ داری ہے برادری ہے قوم ہے میری مدد نہ کرو تو میرے راستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ مجھے دعوت دینے دو اللہ کی. واللہ عالم. جی کہ میں نے عمرہ کر لیا ہے لیکن بال میں نے چار طرف ٹک لگایا تھا ایک بکری دم پڑ گئی آپ کو اس طرح پھروانا چاہیے تھا یا سارے بال جو ہیں ان کا چوتھا حصہ کٹ جائے. یہ ٹک لگانا صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے باقی کسی امام کے نزدیک نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے جب بھی عمرہ کیا حج کیا اس طرح پھروایا. ایک دفعہ حضور نے بال کٹوائے ہیں اور وہ بھی سارے سر کے بال کٹوائے. اگر دبئی سے آتے ہوئے تم یہ مسئلہ پوچھ لیتے دبئی میں یا پہلے پڑھ لیتے تو آج 300 ریال کی بکری دم کیوں دینی پڑتی. اور بال بھی کٹواؤ جب تک بال نہیں کٹواؤ گے تم گویا احرام میں ہو. احرام چادروں کا نام نہیں ہے احرام نیت کا نام ہوتا ہے اور اس سے آدمی نکلتا تب ہے جب سر مڈاتا. کہ ائمہ تعالی رسول کریم کو بغیر پوچھ کے
کوئی امت کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، پوچھ کے کیا مانا؟ مجھے وضاحت کرو نا، کس سے پوچھیں گے؟ اللہ تابع ہے نبی کے، نبی سے پوچھے گا اس کو ڈالوں یا نہ ڈالوں؟ اللہ تو نبی تو درخواست کریں گے خدا سے کہ ہماری شفاعت قبول کر، اس کی مرضی ہے۔ مجھے کسی نے کہا ہے کہ فقہ امام ابو حنیفہ اور قدوری بھی حنفی فقہ کی کتاب ہے، اور کیا تکلیف ہے تمہیں اس سے؟ تمہیں مانا آتا ہے قدوری کا؟ تو سوال کرنے کا کوئی فائدہ؟ جب آدمی کو مانا ہی نہ آئے کہ قدوری کس کو کہتے ہیں، کنز الدقائق کا کیا مانا ہے، ہدایہ اولین ہدایہ اخیرین کیوں کہتے ہیں، جب کتاب کا جس کو در مختار اور رد المختار کا بھی پتہ نہ ہو، فرق کا پتہ نہ ہو، تو بلا وجہ ایک مولوی نے کہا تھا، جو مولوی نے کہا تھا جناب تم جانو وہ مولوی جانے۔ دیر اسمیل خان کہ جی اللہ سارے پاکستان میں امن قائم فرما دے، ہم تو سارے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے میرا بھائی دعائیں قبول کیسے ہوں؟ اندر کھانا حرام کا ہے، پیسہ حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، اللہ کے ہم نافرمان ہیں، اللہ کے ہم باغی ہیں، تو کیسے دعا منظور ہو؟ ایک اولاد سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے والدین کی، اولاد جو ہے بڑی لیکن بیٹا نافرمان ہو جائے تو وہ مانگنے آتے ہو، کہتے شرم نہیں آتی کیا مانگنے آ، نکل جاؤ، میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا پھر آ گئے ہو مانگنے کے لیے۔ تو جب ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو دعائیں کدھر سے قبول ہوں؟ بس مار ہے پڑ رہی ہے کھاؤ۔ علاج یہ ہے کہ سارے ضلع کے ضلع اور سارے ڈویژن نکلو میدانوں میں، توبہ کرو اللہ کے آگے۔ جب تک اجتماعی توبہ نہیں کرو گے اللہ کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ حضور مہندی میں ملاتے، حضور نے تو خیر لگایا نہیں، آپ نے فرمایا ہے الحناء والکتم، عربی میں کہتے ہیں کتم، اردو میں کہتے ہیں بسمہ۔ ہنڈی کا کاروبار کرنا جو ہے، اگر کسی مسلمان ملک میں ہنڈی سے پیسے بھیجنے میں اس ملک کا نقصان ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ کون پیدا ہوگا نشانی کیا، کون پیدا ہوگا کیا، سب لکھا ہی نہیں، پیدا ہوگا نشانی کیا، کون پیدا ہوگا؟ ہمارے لیے تو تم پیدا ہو گئے نا، پرچی لے کے آ گئے، ہمارے لیے تو آپ ہی کافی ہیں حضرت، اور پیدا ہو نہ ہو، تم نہ ہوتے تو پرچی نہ آتی نا۔ جو سونا عورت پہنتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عورت زیور پہنتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اچھا ویسے مسئلہ یہ دیکھو قیامت میں فیصلہ ہوگا نا آخر بھی کس کا قول حق ہے۔ اگر فیصلہ ہو گیا کہ بھئی زیور پہننے پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو جنہوں نے زکوٰۃ دی ہوگی ان کو نفلی صدقے کا ثواب تو مل جائے گا نا۔ اچھا اور اگر فیصلہ ہو گیا کہ زکوٰۃ ضرور دینی تھی، اب جس نے نہیں دی وہ کیا کرے گا؟ اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنی فقہ دی ہے، دین کے تفقہ ہے، سمجھ ہے، گہرائی ہے، گہرائی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ظہر سے پہلے 4 سنتیں ان کے نزدیک مؤکدہ ہیں، حدیث میں 2 سنت بھی ہے، 4 سنت بھی ہے۔ اچھا جس نے 4 رکعت سنت پڑھی تو 2 والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جس نے 2 پڑھی تو 4 والی حدیث تو رہ گئی۔ اب یہ تو ہمارا عقل ہے نا، جو ساری حدیثوں پہ عمل کرے کہتے ہیں حدیث نہیں مانتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں، کون؟ اللہ کے نبی سارے انسان ہوتے ہیں، بشر مثلکم
جو اللہ کے نبی کی انسانیت اور بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اگر اللہ کے نبی بشر نہیں ہوتے تو حسن حسین کس کے نواسے ہیں؟ بیویاں کس کی ہیں؟ اولاد کس کی ہے؟ نور کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت کو 8 دن حیض کے گزر گئے، بہرحال اس کو 10 دن دیکھنا چاہیے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ نہ رکے تو بیماری ہے، پھر غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی مسلمان جس جگہ میں ہے وہ سب کی مصیبتیں رفع فرما۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ بعض دواؤں میں گائے کا پیشاب ملا ہوا ہے، اس دوا کو جسم پر لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، دوا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کیسے؟ تعلق عبادت سے بنتا ہے۔ من تقرب الیہ، اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو عمرہ نصیب کرے۔ ہاں معذور ہے، تمہیں کہا ہے میرے لیے عمرہ کرو تو پھر کر سکتے ہو۔ میں نے کراچی سے ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا، نیت جو ہے میں نے میقات سے کی۔ میقات سے پہلے میں نے چھاتی سے ایک بال توڑ لیا تھا، کوئی حرج نہیں، اور جدہ اتر کے احرام کی چادر لے لی، سر پہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے عمرہ کیا لیکن ایک جگہ سے تھوڑے سے بال کاٹے، سارے بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ اگر احرام کی حالت میں مجھے چوٹ لگی اور خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، خون بھی تمہارا نکلے، شریعت سزا بھی تم کو دے، یہ بڑا اچھی شریعت ہے بھائی۔ بہرحال میں اپنے ماں باپ سے الگ رہتا ہوں، عمرے پہ آیا ہوں، ان کی اجازت لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ قبول۔ جب رہتے ہی الگ ہو، کون سی خدمت کر رہے ہو کہ پوچھنے گئے تھے؟ یا تو تم ماں باپ کے پاس رہتے، خدمت کرتے، اجازت لیتے کہ جناب اتنے دن میں خدمت نہیں کر سکوں گا، تم رہتے ہی الگ ہو، پہلے سے ماشاءاللہ اپنا تم جانو، بیوی جانے، ماں باپ کیا ہے، اور مل جائیں گے، کیا خیال ہے؟ بیوی تو اور نہیں مل سکتی نا، ماں باپ تو خرید لو گے۔ رہتا الگ ہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ انا للہ، احرام کو زمزم سے دھوئیں، تم اپنے آپ کو دھو کے ٹھیک ہو جاؤ پہلے، پھر دیکھ لینا کہ احرام بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں۔ تم 4-5 دن منہ پہ زمزم ڈالتے رہو، دیکھو داڑھی آتی ہے، تو اگر تم ٹھیک نہیں ہوئے تو کپڑا کیا ٹھیک ہوگا؟ زمزم نے بدن کو پاک کیا، اب دل کی صفائی کون کرے؟ میرے ملازمین ہیں، وہ گودام کے اندر جماعت کرتے ہیں، وہاں سے مسجد جو ہے 100 میٹر پہ ہے، افضل یہ ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، گودام تمہارا بند کر دیں۔ اگر چوری ڈاکے کا خطرہ ہے تو 2-3 آدمی وہاں جماعت کر لیں، باقی سب مسجد میں جائیں۔ اگر کسی کام سے ہم جدہ جائیں، واپسی پہ احرام نہ باندھیں، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر رہا ہو، پیاس لگ جائے تو پانی پی سکتا ہے، ورنہ کیا وہی مر جائے اسی حالت میں، یعنی ماشاءاللہ موت آ جائے؟ ضرور پانی پی لیں جناب۔ کیا کرے آدمی؟ جواب نہ دے تب بھی مصیبت، دے تب بھی مصیبت۔ تبلیغ کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے عمرے سے، بالکل زیادہ ہوتا ہے۔ تبلیغ تو فرض ہے، واجب ہے، عمرہ تو نفلی عبادت ہے۔
دین کوئی سیکھے گا تو عمرہ کرے گا، ایسے تو ایک ریوڑ ہے، آ رہا ہے چلا جا رہا ہے۔ بہرحال اگر بیٹی کا نکاح کر دیا ہے تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہی پہلا نکاح قائم رہے گا۔ اللہ سے تعلق عبادت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی کے لیے عمرہ بدل کریں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بالکل بھی نہیں، عشاء کے بعد آرام سے۔ قبرستان میں قرآن پڑھنا جو ہے، یہ جو رواج ہے قبروں پہ بٹھاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ویسے آپ کو یاد ہے پڑھ کے دعا کر لیں، مغفرت کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو کرائے پہ بٹھاتے ہیں نا، بڑا آدمی مر جائے تو کیمپ لگ جاتے ہیں قبروں پہ، اور غریب مر جائے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ بہرحال جو آدمی حرام کے پیسے سے حج کرے یا عمرہ کرے وہ قبول نہیں ہوتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اقلیت اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود و ہنود کی سازشوں کو ناکام فرما دے، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کی خدمت اور ان کی محنت قبول فرما اور ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان أنت المستعان أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔